ہم اس یقین کی بات کریں جس پر امام حسین علیہ السلام نے نہ صرف خود وہ چلے بلکہ آپ نے اس رستے کے اوپر چلنا سکھایا. اپنی اولاد، اپنے اصحاب اور رہتی دنیا تک کے عاشقوں کو یہ سبق دیا کہ بندہ جب رب پر تکیہ کر لے تو کوئی ظلم، کوئی یزید، کوئی کربلا اسے شکست نہیں دے سکتا. آئیے ہم اس یقین کی بات کریں، اس یقین حسینی کی بات کریں، اس توکل کی جو بندے کو فقر میں غنی، مظلومیت میں فاتح اور تنہائی میں محبوب خدا بنا دیتا ہے. صاحبو، یقین وہ روشنی ہے جو دل کو شک کی ظلمت سے آزاد کرتی ہے. امام حسین علیہ السلام کا دل اسی روشنی سے منور تھا. کربلا ان کے سامنے تھی، شہادت یقینی، دشمن کثیر، ساتھی کم، حالات شدید، مگر ان کی زبان پر ایک ہی صدا تھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسین جانتے تھے کہ جس کا رب ساتھ ہو اسے کسی تعداد، کسی تدبیر، کسی دنیاوی تدریس کی حاجت نہیں. وہ فقط اللہ کی مدد پر تکیہ کرتے تھے کیونکہ ان کا توکل کامل، ان کا یقین پختہ اور ان کا دل رب کی رضا میں فنا ہو چکا تھا. حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں، جو رب پر یقین رکھتا ہے اس کی خاموشی دعا، اس کا قدم عبادت، اس کی تنہائی مجلس عشق اور اس کی موت زندگی بن جاتی ہے. امام حسین کے یقین نے کربلا کو حیات روح کا سرچشمہ بنا دیا. آج ان کا ہر قدم بتا رہا تھا کہ بندہ جس لمحے مکمل ہو کر رب کی طرف پلٹتا ہے وہ لمحہ موت نہیں ہوتا، وہ لمحہ وصال ہوتا ہے. تو صاحبو، آج تمہیں ہر شے پر شک ہے، اپنے رشتوں پر، اپنی تقدیر پر، اپنی صلاحیتوں پر، اپنی دعا پر، ہر چیز پر شک ہے، حتیٰ کہ اپنے رب پر بھی. تم کہتے ہو کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں. شک ہے نا، یہی تو تمہاری شکست ہے، یہی تو نفس یزید کا وار ہے. امام حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ دعا مانگتے وقت نہ سوچو کہ پوری ہوگی یا نہیں، بلکہ یقین رکھو کہ رب سن رہا ہے، اور جو سن رہا ہے وہ السمی، وہ تمہارے لیے بہتر سے بہتر کر دے گا. حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا تھا، یقین وہ مقام ہے جہاں بندے کو اپنے وجود سے زیادہ، اپنے ان جوارے سے زیادہ رب کی تدبیر پر بھروسہ ہو جاتا ہے. امام حسین نے جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو دنیا نے کہا کہ یہ خودکشی ہے، مگر انہوں نے رب سے کہا یہ تجھ پر بھروسہ ہے، اور وہی بھروسہ رہتی دنیا تک چراغ بن گیا. صاحبان، یقین وہ کشتی ہے جو دل کو سمندر سے پار لگا دیتی ہے. کربلا کا سمندر خون کا تھا، ظلم کا تھا، مگر حسین کے پاس توکل کی کشتی تھی، اور اس کشتی کے مسافر ان کے وہ اہل بیت تھے جن کے چہروں پر موت کے سائے میں بھی سکون تھا، تبسم تھا اور یقین تھا. آپ نے بھی اپنی ذات کے کربلا کے سفر پر نکلنا ہے. تمہاری دنیا تمہیں تمہارے حق سے محروم کر رہی ہے،
تمہارے نفس نے تمہیں کمزور بنا دیا ہے، تمہارے ارد گرد کا ماحول تمہاری امید چھین رہا ہے، اس وقت تمہیں امام حسین کی طرح کہنے کا حوصلہ چاہیے کہ اگر اللہ میرے ساتھ ہے تو سب کچھ میرے حق میں ہے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ یقین حسینی ہمیں سکھاتا ہے کہ جب دعا قبول نہ ہو تو بھی جھکو، جب راستہ بند ہو تو بھی چلو، جب دل روئے تو بھی مسکرا دو، کیونکہ یہ سب قرب الہی کے نشان ہیں۔ اور امام حسین کا یقین اسی کا نام ہے۔ یقین محض ذہنی کیفیت نہیں، یہ روح کی پختگی ہے، یہ دل کی روشنی ہے، یہ باطن کی سلامتی ہے۔ یقین وہ چیز ہے جو بندے کو ایسی حکمت عطا کرتا ہے جو علم سے نہیں حال سے آتی ہے، اور حسین علیہ السلام کا حال ہی تو کامل یقین کا مظہر تھا۔ ان کا ہر سانس، ہر قدم، ہر قربانی یہی گواہی دے رہی تھی کہ رب کی رضا کے سوا کچھ نہیں چاہیے۔ یقین صاحبو ایمان کا مرکز ہے، اور امام حسین وہ چراغ ہیں جنہوں نے ہمیں دکھایا کہ جب بندہ خود کو مکمل رب کے حوالے کر دیتا ہے تو وہ تنہا نہیں رہتا، وہ زمانے کا چراغ بن جاتا ہے۔ تو اللہ کریم ہمیں اس یقین سے نوازے جس میں عشق کا رنگ بھرا ہو، اور ہمارا دل امام حسین علیہ السلام کے یقین کا عکاس بن جائے۔ تب تک دل سے یہ دعا کرتے رہیے، امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہیے، ان کے وسیلہ سے مانگتے رہیے کہ اے رب ہمیں وہ یقین عطا فرما جو ہمیں خود سے نکال کر تیرے حضور کے حوالے کر دے، ہمیں وہ سکون عطا کر جو توکل کی گود میں پلتا ہے، ہمیں وہ یقین عطا کر جو ہمارے ایمان کو معراج کے اوپر لے جائے، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے۔ جب آپ دعا کریں تو یہ بھی دعا مانگے کہ اللہ کریم تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کو یقین حسینی سے نوازے۔ آج ہماری امہ میں جس چیز کی شدید ترین کمی ہے، یقین مانیے وہ یقین حسین علیہ السلام کی کمی ہے۔ اللہ کریم ہماری استعانت فرمائے کہ بحیثیت امہ ہمارے اندر وہ یقین حسینی بیدار ہو جائے، وہ توکل ہمارے سامنے آ جائے۔